کا مطلب کیا ہوا کہ میرے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے جو میں روز کھولتا ہوں. آپ کو پتا ہے قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گا اور یہ قبر میں نور کا کام کرے گا, قبر میں شفاعت کا کام کرے گا. مگر سب سافٹ ویئر کھلتے ہیں, قرآن نہیں کھلتا ہے. سوچیے آپ, حدیث پاک میں آتا ہے سورہ ملک یہ قبر میں عذاب سے بچانے والی سورت ہے, اگر کون پڑھتا ہے. پلیز میرے پیارے بھائیوں, کاروبار چلتا رہے گا, سب ہوتا رہے گا, قرآن مت چھوڑو. قرآن خود بھی پڑھو, اپنے بچوں کو بھی سکھائے. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو. کتنا شاندار نظام ہے دعوت اسلامی نے. مدرسے بچوں کے بنائے, بڑوں کے مدرسے بنائے, مارکیٹوں میں مدرسے بنائے, مسجدوں میں مدرسے لگا دیے کہ یار بڑے لوگ بڑوں کے ساتھ پڑھ لیں, بچے بچوں کے ساتھ پڑھیں, بچیاں بچیوں کے ساتھ پڑھ لیں. اچھا جناب مدرسے میں نہیں آ سکتے تو آن لائن پڑھ لیں, مگر پڑھیں ضرور. مگر پھر بھی ہم نہ پڑھیں, پھر بھی ہمارے مخارج ٹھیک نہیں, پھر بھی ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں, تو ایسا نہ کریں. تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اب ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. چلے ایک اور عمل, فرشتوں کے نازل ہونے والا عمل. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے ایک مقام ہے جہاں ہر وقت فرشتے ہی فرشتے ہیں. اللہ ادھر جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا کا روضہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام حاضری دیتے ہیں. آئے ہائے اللہ اس مقام پر بار بار جانا نصیب فرمائے. جب بندہ ادھر ہوتا ہے نا تو گویا فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے. جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. فرشتوں کے درمیان ہے نا, تو درود پاک کی کثرت کریں. اور اللہ نے جب بھی موقع ملے نا, یہ بھی ایک پرابلم ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں کل پرسوں ہی بات کر رہا تھا کہ دعوت اسلامی والے جہاں نماز پر بہت بات کرتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے حج پر بھی بہت بات کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ حج بھی نہیں کرتے. پیسہ ہے, استطاعت ہے, پھر بھی حج نہیں کی. آپ کو پتا ہے حج اگر استطاعت کے باوجود کوئی نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی غرض نہیں, اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے حج نہیں کیا تو پہلے حج کریں. تو انشاءاللہ جب حج کریں گے مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو وہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اچھا حج کریں گے انشاءاللہ. جنہوں نے حج نہیں کیا وہ ضرور حج کریں, اور جنہوں نے کر لیا وہ بھی کریں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرمائے. تڑپ ہونی چاہیے مکے جانے کی, مدینے جانے کی. اس سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ ہم گناہ گاروں کے تو وہاں گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. جس کو موقع مل جائے تو وہ بار بار مدینے جائے. ساری دنیا گھومتے ہیں لوگ, مدینہ نہیں دیکھتے. حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو غلام کو تو پھر ادھر ہی جانا چاہیے اور بار بار جانا چاہیے, تڑپ ہی ایک ہونا چاہیے. اور پنجابی میں کہتے ہیں نا مینوں شوق مدینے جاواں دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. بس یہ تمنا رکھے اپنے دل میں. ایک اور بخاری شریف کی حدیث, ایک اور عمل جو ہم ہر ہفتے کر کے فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. آئے ہائے, یہ جمعے کا پروٹوکول دیکھو, جمعے کی نماز کی اہمیت سمجھو. بخاری شریف کی حدیث ہے جو بندہ مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے نا جمعہ پڑھنے, اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو بعد میں آتا ہے اس کے بعد وہ گائے کا صدقہ کرنے والا ہوتا ہے, پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, پھر جو آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, پھر جو کوئی آتا ہے تو اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ثواب آہستہ 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 کم ہوتا جاتا ہے. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو حدیث کے الفاظ ہیں فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں, کیونکہ آنے والوں کا وہ نام لکھ رہے ہوتے ہیں, بند کر کے وہ بھی امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں. اب گویا ہر جمعے کو ایک تو فرشتوں کا ساتھ آپ کو ملتا ہے, اور دوسرا سبحان اللہ جو جلدی جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں آپ کو کہوں کہ ہر ہفتے 2 لاکھ روپے صدقہ کریں, آپ کہیں گے ہر ہفتے 2 لاکھ صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی ہر ہفتے اونٹ صدقہ کر سکتے ہیں, آپ جلدی چلے جائے کریں جمعے میں, بیان سنیں, مسجد میں بیٹھا کرو یار. ہم تو آخری وقت میں جائیں گے جب امام صاحب خطبہ بھی ختم کرنے والے ہوتے ہیں. فرشتوں نے رجسٹر بھی بند کر دیا ہوتا ہے جب جاری ہوتی ہے قوم, پوری مسجد بھر جاتی ہے آخری 3 منٹ کے اندر. باقی کدھر ہے بھائی, وہ باہر بیٹھے تھے ذرا موبائل پہ کچھ دوستوں میں گپ شپ چل رہا تھا, ٹی وی دیکھ رہے تھے. مطلب کمال ہے, سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے, اللہ کے گھر کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور مسجد میں تو اتنی بے چینی ہوتی ہے لوگوں کو, باپ رے باپ. ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا, جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے. کیوں؟ کہاں بیٹھے ہو بتاؤ نا, اللہ کے گھر میں بیٹھے, جلدی کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے علماء نے مومن کی نشانی کیا بیان کی ہے؟ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے
جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، مچھلی پانی میں کتنی پرسکون ہوتی ہے. وہ اپنے دل سے پوچھا مسجد میں کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، پانی کے باہر ہر وقت گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جلدی جماعت ہو جائے. اچھا بعض اوقات امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائے نا، او باپ رے باپ، کمیٹی والے سارے 1 منٹ لیٹ جماعت کی، اس کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. امام صاحب نے 1 منٹ دعا لمبی کر دی تو کوئی بندہ پکڑ لے گا، اتنی لمبی دعا کرا دی. اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں 1 منٹ زیادہ کیوں گزرا اس کی پرابلم ہے. کیوں؟ ارے یہاں تو جایا کرو، بیٹھا کرو، نماز ختم ہو جائے پھر بھی بیٹھ جایا کرو، اللہ کا گھر ہے نا. اچھا ہمیں کوئی بڑا وزیر صاحب یا پتہ نہیں کوئی سرمایہ دار کسی کو اپنے گھر بلا لے اور بندہ کہ یار مجھے بڑے صاحب نے گھر بلایا، 1 گھنٹہ بٹھایا، ہاں بلایا 10 منٹ کے لیے تھا، میں 40 منٹ بیٹھا رہا، کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں جا کے بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے. بیٹھو نا، کائنات کے خالق کے گھر میں بیٹھے ہو. اور پتہ ہے اللہ کے گھر میں جاتا کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں مسجد میں نہیں جاتا، وہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. میں اور آپ کون ہی کہیں کہ ہم مسجد میں نہیں جاتے؟ آپ کو بلایا نہیں جاتا. آپ کے گھر میں کوئی آ سکتا ہے بغیر اجازت؟ بیل بجائے کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کون ہے بھائی، میں تو نہیں جانتا. تو سبحان اللہ، اللہ بھی اس کو بلاتا ہے جس پر کرم نوازی ہوتی ہے. خوش نصیب ہے جو 5 وقت روز اللہ کا مہمان بنتے ہیں. ہاں کبھی کبھی آپ دیکھا کرو کہ آپ کی دکان کا ملازم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، آپ نہیں جاتے، آپ جمعے کو جاتے ہیں. معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے کیا جرم ہو گیا کہ یہ روزانہ 5 ٹائم تیرا مہمان بنتا ہے اور مجھے ہفتے میں 1 بار حاضری ملتی ہے. جو جتنا قریب ہوتا ہے نا اتنا زیادہ گھر پہ آتا ہے. آپ کے گھر پہ دور کا مہمان سال میں 1 بار آتا ہے، ایسا ہی ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں عید کی نماز میں آتے ہیں، وہ دور والے ہیں. کوئی ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار آتا ہے، وہ جمعے والے ہیں. اور آپ کے گھر پہ کچھ مہمان دوست کلوز اتنے ہوتے ہیں روز آتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا قریب کیا ہوا ہے کہ وہ روز مسجد میں جاتے ہیں. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، آپ کو بھی ایسا بنا ہے کہ ہم 5 ٹائم کریم کے گھر میں جائیں. اچھا آپ کے گھر مہمان کوئی آیا، آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ کہ مہمان خوش ہو کر جائے، ایسا ہی ہے. تو کریم کے گھر پہ جاؤ گے وہ بغیر خوش کیے بھیج دے گا. جاؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیسے جھولیاں بھرتا ہے، کیسے نوازتا ہے. بھاگا نہ کرو مسجد سے، بیٹھا کرو، واللہ بیٹھا کرو اور اللہ سے باتیں کیا کرو. پرابلم میں ہے مجھے پتا ہے، سب مسائل میں ہے. کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کسی کے روزگار، کسی کو مہنگائی، کسی کو فیملی کا پرابلم. یہ سارے پرابلم حل کس نے کرنے؟ بتاؤ نا. اللہ نے کرنے، اسی کے پاس جاتے نہیں. سب کے پاس جاتے، رب کے پاس نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو جاؤ نا اس کے پاس، بات کرو اس سے. اچھا مشکل بھی نہیں ہے دنیا کے کسی وزیر اعظم سے، کسی صدر سے بات کرنا اتنا مشکل؟ سیکرٹری کو ٹائم لو، فلاں سے ٹائم لو. اللہ سے بات کرنی، اللہ کی بات ہے نا. قرآن میں، قرآن پڑھو، اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے. اور خود اللہ سے باتیں کرنی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ اور مانگی جاؤ، بتائی جاؤ اللہ کو، یا اللہ پریشان ہوں، یا اللہ بیمار ہوں، یا اللہ پھنس گیا ہوں، مالک فلاں مشکل میں ہوں، بڑی کوشش کر لی حل نہیں ہو رہی، تیرے سوا کوئی نہیں میرا مالک، میں تھک گیا، میں نے بڑی کوشش کی، میں ہار گیا مالک، اب تو نے بچانا ہے، تو نے نکالنا ہے. کسی کو مدینے جانا ہے، مکے جانا ہے، حج کرنا ہے، دعا کرو نا. اللہ سے تو کہو. مجھے بتاؤ میری اور آپ کی ماں جب ہم اس کے پاس روتے ہوئے جاتے تھے وہ سینے لگا لیتی تھی، تو وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ کیوں نہیں بیٹھتے مسجد؟ تو جمعہ کا دن پہلے جایا کرو، جتنا جلدی جائیں گے اتنا ثواب ملے گا. اب یہ تو کچھ اعمال وہ ہو گئے جو فرشتوں کے قریب کرنے والے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہم فرشتوں سے دور ہونے والے اعمال زیادہ کر رہے ہیں. اب وہ کون سے عمل ہے؟ میں صرف 2 عمل بتا دیتا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، پھر ورنہ اس موضوع پہ بہت بات ہو سکتی ہے. ایک عمل ہے جھوٹ بولنا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص ایک جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. رحمت کا فرشتہ 1 میل دور، ایک جھوٹ پر 1 میل دور. سارا دن جھوٹ بول رہا ہے، اس سے تو گیا نا فرشتہ دور. تو کدھر سے برکت آئے گی، کدھر سے صحت ہوگی، کدھر سے رحمت ہوگی؟ کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ وہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا تو ایک جملہ سنتے تھے، یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اب تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے، ورنہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے. ہر بات میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ. قسمیں کھا رہے ہوں گے میری خرید اتنے کی ہے. کوئی چیز خریدنے جاؤ، بندہ کہے بھائی کتنے کی ہے؟ بھائی 5000 کی. 3000 کی دے دو. بھائی میری تو خریدی 3500 کی ہے، اللہ کی قسم. تھوڑا آگے جاؤ تو پھر 3000 میں بھی دے دیتا ہے. تھوڑی دیر پہلے قسمیں کھا رہا تھا. بھائی جھوٹ بول کے کیوں مال بیچنا ہے؟ مال بک تو جائے گا، برکت چلی جائے گی. تو اپنی زندگی کا اصول بنا لے پیارے اسنیپر، سچ کو آنچ نہیں ہے، آپ سچ بولیں. ہاں اگر آپ کو کسی چیز میں پروفٹ رکھنا ہے، آپ یہ کہہ دیں میں اس سے زیادہ کم نہیں کر سکتا ہوں. یہ کیوں کہتے ہیں میری خرید اتنے کی ہے، یہ جناب میرا پڑتا اتنے کا ہے، یا ایسا جملہ کیوں کہتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہے؟ کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولا کریں، ایسا نہ سوچیں. اچھا کچھ لوگ شیطان ہے نا،
وہ کہتا ہے یار سارے جھوٹ بول رہے ہیں, میں نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے ہوگا؟ تو پھر تمہارا ایمان کدھر گیا؟ اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ آج بھی جو سچ بول کر کام کرتے ہیں, سچا کام کرتے ہیں, وہ مہنگا بیچتے ہیں, ان کا مال بکتا ہے. ہاں, اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے. آپ پبلک کو نہ دیکھیں کہ یار لوگ اب سارا سامان بک جائے گا مارکیٹ میں رہ جاؤں گا. وہ رزاق ہے, وہ دینے والا ہے. میں سچ بولوں, میں حلال کماؤں, اللہ اس پہ اور برکت ڈال دے گا. کئی لوگ ہوتے ہیں جب اس طرح کے ہم بیان کرتے ہیں نا, تو شیطان کہتا ہے یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, سود کا کام نہیں کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, رشوت کا کام نہیں کرنا چاہیے, حرام کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیا کریں یار, ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کاروبار کا کیا ہوگا؟ یہ شیطان دل پر حملہ کرتا ہے. کاروباری لوگ بیٹھے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ایک بار اسی طرح کا ایک بیان ایک دعوت اسلامی کے مبلغ اٹلی میں تھے, اور وہاں یورپ میں بیان ہو رہا تھا حلال روزی پر, کیونکہ حلال روزی کے بغیر تو نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ مسائل حل ہوں گے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, یا اللہ یا اللہ. تو حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا, آپ نے اللہ سے عرض کی مولا اتنا رو رہا ہے, اس کی دعا قبول کر لیں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں, میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہ اللہ کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, جو پہنتا ہے نا یہ بھی حرام. تو کھانا پینا اگر حرام ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہونی, پھر مسئلے حل نہیں ہونے. پلیز یہ حرام کو چھوڑ دو, یہ نہیں چاہیے ہمیں, گندا نہیں چاہیے. میں جب سے جملہ سنا ہے نا ہلا دیا اس جملے نے. بڑی کمال کی بات ایک بندہ کر گیا, کہتے ہیں ایک بات بتاؤ, ہم 100 روپے کماتے ہیں, 100% آپ نے کمایا, جو بھی کمایا, کسی نے کروڑ کمائے, لاکھ کمائے, 10 کروڑ کمائے, 100 کروڑ کمائے, خرچ کتنے کیے اپنی ذات پر پوری زندگی؟ کہتے پوری زندگی میں ان 100 میں سے 5% میں اپنی ذات پہ خرچ کر پاتا ہوں, باقی یا تو بچے کھاتے ہیں یا پیچھے چھوڑ کے مر جاتا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. جو بھی بندہ زندگی میں جتنے پیسے کماتا ہے وہ اپنی ذات پر 5% سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا. کہتا کمائے 100, خرچ کیے اپنے اوپر 5%, اور جواب بھی 100 کا ہی دینا ہے, مار بھی 100 کی پڑنی ہے. اگر غلط کمائے ہیں تو پورے 100% کی مار مجھے پڑنی ہے, باقی کھانا میں نے نہیں ہے دوسروں نے, تو دوسروں کے لیے میں مار کیوں کھاؤں؟ کیوں نہ حلال ہی کماؤں؟ جب میں نے کھانا ہی 100 کا 5% ہے تو کیوں اتنا جمع کروں کہ بعد میں مار بھی اس کی مجھے ہی پڑے. باقی تو لوگ بچے بیوی فیملی سب کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں کیا پتا کدھر سے کماتا تھا, ہمیں تو لا کے دیتا تھا, مزے کرتے تھے, تو مار تو ہمیں پڑنی ہے اگر ہم حرام کمائیں گے تو. کیوں کمانا ہے حرام بھائی؟ اللہ نے رزق لکھا ہوا اور حلال میں لکھا ہوا. تو اب اسی طرح کا بیان جب میں بتا رہا تھا اٹلی میں ہوا, تو ایک نوجوان اس